بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم میں سے خوشی دیں اور رزق ایسی جگہ سے دیں جہاں سے رزق ملنے کا گمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جتنے بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے، ایسے رحیم اور کریم ہے کہ ہمارا رزق بند نہیں کرتے۔ ساری رات ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور صبح اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ کتنے مہربان ہیں، اللہ اکبر! اتنے مہربان اللہ۔ اگر ہم کہیں کام کرتے ہوں، ایک دفعہ دو دفعہ غلطی کریں گے تو ہمیں کام سے نکال دیں گے۔ ہم جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، صرف ایک دفعہ کہیں سچے دل سے، یا اللہ، یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، سچے دل سے، تو اللہ کریم ایسے مہربان ہیں، ایسے رحیم اور کریم ہیں کہ سارے ہی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے رحیم کریم اللہ انسان کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نیکی اس سے کرواتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل میں ایک کفل جس کا نام تھا، ہر رات اس کے بستر کے اوپر نئی لڑکی، اور شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب اور غلط کاموں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی کو بھاری قیمت دے کر اسے لے آیا تو شراب پیتا رہا، اور جب اس لڑکی کے قریب آیا تو وہ لڑکی مجبور تھی، پریشان حال تھی، اپنے بچوں کے لیے آئی تھی۔
کتنے ہی ایسی لڑکیاں ہیں جو پریشان ہوتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس لڑکی کے قریب آیا تو اس نے کہا، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک لے آئی ہے یہاں۔ تو اس کفل نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تو میری بہن ہے، میں بڑا غلط انسان ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات اس کے دل کے اندر اتاری کہ اسے رحم آ گیا، اللہ کو اس کفل کے اوپر رحم آیا، اور کفل کو اس لڑکی کے اوپر رحم آیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کو معاف کرنے کا، اور یہ لڑکی اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ تو اسے کہا کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی، اور یہ کفل ساری رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، روتا رہا، اور 2 دن کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگوں کی نظر میں وہ شرابی تھا، غلط انسان تھا، کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ اب کیا ہوا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر لی کفلی، لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ نے کیوں لکھوایا کہ اسے غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو، اب وہ میرا دوست ہے، ہم کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیا پتا وہ رات کو اٹھ کے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اور ہم جو ہے نا ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق پیاری ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ہمیں کتنی پیاری لگتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہر جگہ اندھیرا، ایسا کون سا مصور ہے دنیا میں؟ دنیا میں کوئی مصور نہیں ہے جو اندھیرے اور پانی کے اندر تصویر بنا دے۔ اللہ کی ذات ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرا، اور وہاں اللہ نے انسان کے اعضاء بنائے، آنکھیں اپنی جگہ سجائیں، دل اپنی جگہ، ہاتھ اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ، انگلیاں اپنی جگہ۔ اللہ اکبر! اندر رگیں بنائیں، نظام بنایا۔ کیسے مہربان ہیں اللہ! ہر جگہ اپنی، ہر اعضاء اپنی جگہ،
कैसे अल्लाह बनाते हैं। अल्लाह की कुदरत देखें, ये अल्लाह है। अल्लाह ताला ही सब कुछ कर रहे हैं। उस रब को हम पहचानें जो हमारे करीब हैं और हमें देख रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं। वो समीउल बसीर हैं, बहुत बड़े रहीम हैं। अल्लाह अकबर। उस रब की हम बंदगी करें और वो अल्लाह हमारे इंतजार में रहते हैं कि मेरा बंदा कब मेरे पास आता है। इंसान मायूस ना हो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो हम। जितने भी हमारे गुनाह हैं एक दफा कहें या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह ताला सारे ही माफ फरमा देते हैं। और हमने 24 घंटे में देखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, हर तौर तरीका सुन्नत के मुताबिक आ जाए। फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करेंगे। गैरों के तरीके के ऊपर कोई कामयाबी नहीं। अगर सुन्नत के मुताबिक पानी पिएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएंगे। सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएंगे। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनेंगे, अल्लाह राजी हो जाएंगे। चेहरे को सुन्नत से सजाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएंगे। उलमा कराम से पूछकर जिंदगी गुजारनी है। ऐसा ना हो दुनिया में हम कांटों में फंसे रहें और मरने के बाद भी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, सुबहान अल्लाह। सहाबा कराम से एक मिसवाक वाली सुन्नत छूटी, अल्लाह ने जंग फतह नहीं होने दी। आज हम कितनी सुनतू से महरूम हो गए, कितनी सुनते हमने छोड़ दी हैं। जिसकी जेब के अंदर मिसवाक होगा, मिसवाक फरमाया अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हड्डी नहीं टूटेगी। और मिसवाक के फायदे कलमा नसीब होगा और दांत मजबूत होंगे मिसवाक करने से। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करें, खंदा पिशानी से मिलें सबके साथ, इखलाक से बात करें, मोहब्बत से पेश आएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह ने माल दिया है अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया। गुरबा मसाकीन का भी इसमें हक है। इसके बारे में अल्लाह हमसे पूछेंगे। ये ना हो कि हम अपनी नफ्स को पालते रहे। हमने अपने आसपास देखना है लोगों को। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, किसी से नहीं मांगते, मगर अल्लाह पाक आपके दिल में बात डाल देते हैं कि इनकी मदद करो, तो आप जरूर मदद किया करें।
یہ نیکیاں ہیں، یہ کمائی ہے، ہم یہاں نیکیاں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنے آگے ہمیں درجات ملیں گے، جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کے کرم سے ملے گی۔ سبحان ذی الملک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے اندر درخت لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو روزانہ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ فجر کی سنت کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اس کو لازمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اس درود پاک کو لازمی پڑھیں، یا جو بھی آپ کو آتا ہو اللہ کے حبیب کے عشق میں لازمی پڑھیں۔ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ کے حبیب کی محبت دل کے اندر آتی ہے، ہمارے وجود، پورے وجود کے اندر محبت بھر جاتی ہے۔ جب اللہ کے حبیب کی محبت آپ کے دل کے اندر اتر جائے گی تو آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار، شادی بیاہ، ہر طور طریقہ پھر سنت کے مطابق ہوگا۔ پھر دنیا والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کی جنت بنا دیں گے، اور موت آتے ہی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔